السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں انمول موتی حصہ اول کی تیسری کہانی، پہلا قدم۔ اس کی رائٹر ہے فضا انور۔ بارات کی آمد تھی۔ اس نے اپنے نقاب کی پن کو اور مضبوط کیا اور ہادیہ کی طرف مڑی۔ بہت سے لوگ اس کو نقاب میں دیکھ کر چہمگوئیاں کر رہے تھے، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ تھوڑی ہی دور اسے حریم بلیک کلر کے سلیو لیس فراک میں، جو اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا، نفاست سے میک اپ کیے، بالوں کو دونوں سائیڈ پہ گرائے، ساتھ میچنگ ہیل پہنے نظر آئی۔ وہ عائزہ کے پاس سے گزری۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد وہ عائزہ کی طرف مڑی اور سرتا پیر اسے گھورنے کے بعد بولی، یہ کیا تم ملائی بن کر آئی؟ تم ملانی بن کر آ گئی ہو؟ تم لوگ ہر جگہ اس لیے ایسے بن کر آ جاتی ہو کہ لوگوں کی توجہ حاصل کر سکو اور خود کو مذہبی کہلوا سکو، اور لوگ آج کل تم جیسوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتے، الٹا وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ عائزہ کو اس کی باتیں بری طرح چبھی تھی، لیکن وہ اس کو نظر انداز کرتی ہادیہ کو تلاشنے لگی۔ وہ نہ جانے کب سے ہال میں اسے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ تھی کہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے ہال کی پچھلے جانب آ گئی۔ سیڑھیوں کے پاس حریم اپنی دوستوں کے ساتھ ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو شوٹ کروا رہی تھی۔ اس کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے وہ پلٹی۔ اچانک اس کا پیر مڑا۔ وہ چیختے ہوئے نیچے بیٹھی۔ اس کے نقاب کی پن کھلی اور چہرہ نظر آنے لگا۔ ویڈیو بنانے والا کیمرہ آف کیے بغیر اس کی طرف مڑا اور اس کا چہرہ کیمرے میں مقید کر لیا۔ عائزہ اور ہادیہ دو بہنیں ہیں۔ ان کے گھر کا ماحول بہت مذہبی ہے۔ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور وہاں ان دونوں کو مذہبی ہونے کی وجہ سے اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حریم بھی ان میں سے ایک تھی جو ان کو ذلیل کرنے کا ایک موقع بھی ضائع نہ کرتی۔ دراصل عائزہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ وہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہتی، جبکہ حریم کا دھیان صرف ٹک ٹاک کی طرف تھا۔ وہ یونیورسٹی میں ویڈیوز بنانے آتی تھی۔ صرف چند لائکس اور ویوز کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ آج کل کے دور میں لوگ صرف دکھاوے کے لیے حجاب کرتے ہیں یا نیک ہے، ورنہ ہر کوئی ایک ہی جیسا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا۔ اور کافی حد تک اس کی بات درست بھی تھی کہ جو حالت مسلمان کی ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہمیں دیکھے تو وہ بھی یہی کہے گا۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہم انہیں غیر مسلموں کی پیروی نہ کی ہو؟ لڑکیوں کے لباس چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ دوپٹہ تو کب سے سر سے اتر چکا، اب تو وہ گلے میں لٹکا ہوا بھی نظر نہیں آتا۔ گانا بجانا عام ہے، شادیوں میں باپ بیٹی کے ساتھ مل کر ناچ رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے جس کے پیروکار ہیں ہم؟ واقعی لمحہ فکر یہ ہے ہمارے لیے۔ ہادیہ اور عائزہ دونوں یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی کہ حریم کچھ لڑکیوں اور لڑکوں کے گروپ میں کھڑی اونچی آواز میں بولی، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، محترمہ حاجن صاحبہ تشریف لا رہی ہے۔ ہر طرف کہکہے گونجے تھے، لیکن وہ دونوں ان کو اگنور کرتی آگے بڑھ گئی۔ کلاس میں پہنچنے تک ان کے کہکہے سنائی دیے تھے۔ عائزہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا۔ یہ روز کا معمول تھا، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی بات کوئی کہہ دیتا جس سے ان کی روح تک زخمی ہو جاتی۔ حاجن صاحبہ، ملانی، مولویانی اور بھی نہ جانے کتنے نام تھے جس سے پکارا جاتا، لیکن وہ اف تک نہ کرتی، کبھی کسی کو مڑ کر جواب نہ دیتی۔ اسی وجہ سے لوگ اور سخت باتیں کہتے، آوازیں کستے، تاکہ وہ مڑ کر جواب دے یا کچھ کہے۔ دین پر چلنا مشکل نہیں ہے، لیکن لوگ آج بھی ایسے ہیں جو لوگوں کے راستے میں پتھر اٹکاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ دین کا راستہ چھوڑ کر ہماری طرف راہ روی پر چل نکلے، حالانکہ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن ان کا رہن سہن، طرز عمل بالکل مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ وہ ان مشرکین مکہ منافقین سے بھی بدتر ہے۔ حریم کا شمار جانی مانی ٹک ٹاکرز میں سے تھا۔ اب تک اس کے کئی ملین فالوورز تھے اور روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا تھا، اور یہ چیز اس کے دماغ کو ساتویں آسمان پر پہنچا رہی تھی۔ آج 2 دن کے بعد حریم یونیورسٹی آئی تھی، لیکن وہ دوسری کلاس لینے کے بعد ہی بور ہو گئی تھی، اس لیے اس نے مزید کلاسز نہ لینے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ باہر لان میں آ گئی اور موبائل نکال کر ٹک ٹاک پر آئے نوٹیفیکیشنز چیک کرنے لگی۔ کچھ نئے فالوورز کا اضافہ ہوا تھا۔ کچھ ہفتہ پہلے کی
پہلے کی گئی پوسٹ پر کمنٹ تھے، کچھ لوگ اس سے نئی پوسٹ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، کچھ اس کی تعریف کر رہے تھے اور کچھ گالیوں سے نواز رہے تھے۔ لیکن وہ اس سب سے بے نیاز اب ڈرافٹ کی طرف آئی تھی، جہاں اسے وہ ویڈیوز نظر آئی جس میں عائزہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ حریم کے دماغ میں ایک شیطانی خیال گزرا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ وہ سیٹی پر دھن بجاتے ہوئے اٹھی اور اپنی دوستوں کو ڈھونڈنے لگی۔ ہادیہ کی یونیورسٹی میں آج ایک ہی کلاس تھی۔ وہ کوریڈور میں بیٹھ کر عائزہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب حریم اس کے پاس سے گزری، آج معمول سے ہٹ کر اس نے ہادیہ کو کوئی طنزیہ بات نہ کہی، بلکہ ایک پراسرار مسکراہٹ اچھالتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ہادیہ نے اپنا سر جھٹکا اور نگاہوں کا رخ موڑ لیا۔ دن کے 3 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی مشہور سڑک پر لوگوں کا ایک جمگٹا تھا۔ ساری روڈ بلاک تھی۔ لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر دیکھ رہے تھے کہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑا سا آگے ایک گاڑی کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ گاڑی چلانے والی ایک لڑکی تھی جس کا چہرہ بری طرح زخمی تھا۔ لوگ اسے پہچاننے سے انکاری تھے۔ جی ہاں، یہ وہی مشہور ٹک ٹاکر تھی جس کی لاکھوں فالوورز تھے۔ لوگ اس کے دیوانے تھے۔ جہاں جاتی لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب، اس کے ساتھ سیلفی لینے کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ آج اس طرح پڑی تھی کہ لوگ اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ کچھ دن پہلے حریم اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے کے لیے کوریڈور سے گزری۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اس کے موبائل کی رنگ بجنے لگی۔ اس نے بیگ سے موبائل نکالا۔ موبائل کی اسکرین پر مسیم شاہ کا نام جگمگا رہا تھا، جو پاکستان میں مشہور ٹک ٹاکرز میں دوسرے نمبر پر تھا۔ اس کے فالوورز کی تعداد 13 ملین تھی۔ کچھ دن پہلے حریم کی اس سے بات ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ ویڈیوز بنانے کی خواہش مند تھی۔ نام دیکھتے ہی اس نے ہونٹوں کو سیٹی بجانے کے انداز میں گول کیا، پھر ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے موبائل کو کان سے لگایا اور پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ ہادیہ اور عائزہ ابھی بھی یونیورسٹی سے لوٹی تھی۔ ان کی ماما سائرہ بیگم کچن میں تھی۔ انہوں نے وہیں سے آواز لگائی کہ کپڑے تبدیل کر کے ہال میں آ جائے۔ آج ان کے بابا جانی سکندر بخت بھی گھر پر ہے اور وہ ان سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں نے ایک آواز میں کہا، جی ماما جانی، اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ فریش ہو کر ڈائننگ ہال میں پہنچی، جہاں سائرہ بیگم اور سکندر بخت پہلے ہی سے موجود تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہادیہ اور عائزہ نے دونوں کو سلام کیا اور اپنی نشستوں پر بیٹھ گئی۔ سکندر بخت نے دونوں سے ان کا حال پوچھنے کے بعد ان کی پڑھائی کے متعلق پوچھا۔ عائزہ کے امتحانات ختم ہونے والے تھے اور سکندر بخت اس کی شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے وہ دوپہر کے کھانے پر موجود تھے۔ انہوں نے گلے کو کھنکارا اور سب کو متوجہ کیا اور سائرہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ایک دوست رشتے کے سلسلے میں آنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو انہیں اسی ہفتے کھانے پر مدعو کیا جائے۔ سائرہ بیگم کو تو کوئی اعتراض نہ تھا۔ انہوں نے عائزہ سے پوچھا، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو انہیں بلا لیا جائے۔ عائزہ نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ سکندر بخت بہت خوش ہوئے اور عائزہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حریم شام کو گھر پہنچی۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کیونکہ کل دوپہر کو وہ مسیم سے ملنے والی تھی۔ ٹک ٹاک پر نیو ٹرینڈ نکلا تھا کہ جو لڑکا اور لڑکی مل کر ویڈیوز بناتا تھا ان کو کپل بنا دیا جاتا تھا اور وہ دونوں بلا جھجک ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے عیاشیاں کرتے، انہیں کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ حریم بھی یہی چاہ رہی تھی کہ مسیم اور اس کا کپل ٹک ٹاک پر مشہور ہو جائے، اسی لیے اسے بے چینی سے کل کا انتظار تھا اور وہ وارڈروب کھولے کھڑی تھی اور پریشان بھی تھی کہ کل کے دن وہ کیا پہنے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک سلیو لیس ریڈ کلر کے ٹاپ پر پڑی جس کے اوپر بلیک کلر کا ستاروں والا کام تھا۔ اس کے کام کے ساتھ اس نے بلیک کلر کی پینٹ ڈیسائیڈ کی اور خود کو تصور کر کے مسکرانے لگی۔ عائزہ کا آج آخری پیپر تھا۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اور کل کے لیے پریشان بھی تھی کیونکہ کل حمدان کے گھر والے ان کے گھر آ رہے تھے، لیکن ایک طرف مطمئن بھی تھی کہ اس کے بابا جانی نے اس کے لیے اچھا ہی فیصلہ کیا ہوگا۔
اور اسے اللہ پر بھی پورا بھروسہ تھا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ حمدان کے گھر والے عائزہ کے گھر آ چکے تھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور پھر عائزہ کو انگوٹھی پہنا دی گئی۔ 1 مہینے کے بعد نکاح کی ڈیٹ فکس کی گئی۔ سکندر بخت بہت خوش تھے کہ مذہبی فیملی میں ان کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور دعائے خیر کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ سورج کی کرنیں ہر طرف پھیل چکی تھی۔ حریم اپنے بستر سے اٹھی۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ وہ ڈائننگ ہال میں آئی اور خان بابا کو کہا کہ ناشتہ لگا دیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تیار ہو کر وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ آج وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی اور فل اسپیڈ پر گاڑی چلا رہی تھی۔ موڑ کاٹتے ہوئے وہ سامنے آتے ٹرک کو نہ دیکھ سکی اور وہ اس سے ٹکرا گئی۔ وہ بری طرح زخمی تھی، زیادہ چوٹیں چہرے پر آئی تھی جس کی وجہ سے لوگ اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے اس کے موبائل سے اس کے بابا کا نمبر نکالا اور انہیں اطلاع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ملک کے جانے مانے بزنس مین چودھری جاگیر، جو کہ حریم چودھری کے والد تھے، پہنچ چکے تھے اور اس کو اسٹریچر پر ڈال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ ہر طرف خبر پھیل چکی تھی۔ نیوز پیپر پر بار بار خبر چل رہی تھی۔ ملک کے جانے مانے بزنس مین چودھری جہانگیر کی بیٹی، جو کہ مشہور ٹک ٹاکر بھی ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور حادثے کے مناظر بار بار دکھائے جا رہے تھے، جس میں حریم کا چہرہ بار بار دکھایا جاتا جو لوگ پہچاننے سے انکاری تھے۔ حریم چودھری، جس کے تقریباً 12 ملین فالوورز تھے، وہ آج ہسپتال کے بستر پر لاچار پڑی تھی۔ عائزہ اور ہادیہ نے بھی اس کی یہ خبر سنی تھی۔ انہیں سن کر بہت دھچکا لگا تھا۔ انہوں نے اس کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی تھی اور بابا جانی سے ہسپتال جانے کی اجازت بھی لے لی تھی۔ بھلے حریم نے ان کے ساتھ جیسا بھی رویہ رکھا، ان کو تکلیف پہنچائی، لیکن اس سب کو بھلا کر اس کی خیر خواہ بن گئی تھی۔ مسلسل 3 دن بے ہوش رہنے کے بعد آج اسے ہوش آیا تھا۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی، اپنے چہرے پر ہاتھ لگایا جو پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے بہہ نکلے تھے کہ کمرے میں عائزہ اور ہادیہ داخل ہوئی۔ اس نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ دونوں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اسے تسلی دی کہ تم کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ حریم دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس نے ہمیشہ ان کے ساتھ کتنا برا کیا، لیکن وہ پھر بھی اس کو دیکھنے کے لیے آ گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھی۔ بظاہر تو حریم ٹھیک تھی، لیکن اس کے چہرے پر بہت سے زخم آئے تھے جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی مان پڑ گئی تھی اور ڈاکٹرز نے سرجری کا کہا تھا۔ حریم کو اس ایکسیڈنٹ نے بہت دھچکا لگایا تھا۔ وہ خود اپنا چہرہ دیکھ کر خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ وہ بہت روئی تھی۔ اسے وہ ویڈیو یاد آئی جس میں عائزہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا اور وہ اسے پبلک کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ اس کا چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ مسلسل تکلیف میں تھی۔ کچھ دن کے بعد اس کی سرجری تھی، لیکن وہ نا امید ہو چکی تھی۔ سارے دوست جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، ان میں سے آج کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کے ایکسیڈنٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ہر طرف وائرل ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ اسے گالیاں دے رہے تھے، کچھ اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اپنے کرموں کی سزا ہے۔ سرجری سے پہلے اس نے ہر سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ سے اپنی پکس اور ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا تھا اور اکاؤنٹس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا یہ دنیا محض ایک کھیل تماشا ہے۔ عائزہ اور ہادیہ سے بھی معافی مانگ لی تھی اور ان کو اپنے دوستوں کی لسٹ میں شامل کر لیا تھا، بلکہ اب صرف اس کی 2 ہی دوستیں تھیں۔ آج حریم کی سرجری کا دن تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن وہ اللہ سے نا امید نہیں تھی۔ عائزہ اور ہادیہ نے بھی اسے خوب تسلی دی تھی اور اسے گڈ لک بھی بولا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی اور ان سب کی دعائیں آخر کار رنگ لے آئی تھی
اور اس کی سرجری کامیاب ٹھہری تھی۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہ اپنے چہرے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس حادثے نے اسے بہت زیادہ بدل دیا تھا۔ وہ اللہ کے قریب کر دیا تھا اسے ایمانی ساتھی عائزہ اور ہادیہ بھی ملی تھی، جس پر وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ انسان جب بھی کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ حریم کے آس پاس بھی اب ایسے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ اس نئے سفر پر ہم قدم بھی تھے اور اس کو تھامنے والے بھی تھے۔ عائزہ کے نکاح کا دن بھی قریب آ رہا تھا۔ سب زور و شور سے نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ عائزہ نے کچھ دن پہلے ہی حریم کو بلا لیا تھا۔ وہ ان کے گھر شفٹ ہو چکی تھی۔ عائزہ اور ہادیہ کے ساتھ وہ بھی ان کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ حریم کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب اس نے دیوار پر ایک نوٹ دیکھا جس پر لکھا تھا، مہمانوں کے لیے بھی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وہ پڑھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ کمرے میں اور بھی بہت سے نوٹس تھے۔ عائزہ کمرے میں آئی تو اس نے حریم کو بتایا کہ ہم سب نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بھی نماز پڑھنے کا بولا جاتا ہے، لیکن زبان سے کہنا اچھا نہیں لگتا، تو ہم نے یہ نوٹ کمرے میں لگا دیا ہے۔ حریم اس کی بات سے بہت متاثر ہوئی کیونکہ ان کے گھر میں ایسا کوئی رواج نہ تھا۔ وہ ایک ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی تھی جہاں لوگوں کی صبح 10 بجے ہوتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی یہی دیکھتی آ رہی تھی، اس لیے تو وہ بھی مذہب سے بہت دور تھی۔ اس نے رشک سے عائزہ کی طرف دیکھا۔ آج عائزہ کا نکاح تھا۔ اس نے گولڈن اور پنک کلر کی میکسی پہنی تھی، ساتھ پنک ہی کلر کا حجاب اور نقاب بھی کیا ہوا تھا۔ حریم نے ابھی اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ حجاب لیا تھا اور خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرائی تھی، کیونکہ پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے، اور وہ قدم بڑھا چکی تھی۔ تو یہ سٹوری بھی یہیں ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت ہی پیاری کہانی تھی۔ ہر کسی کو اللہ کی طرف اپنے قدم بڑھانے چاہیے اور نماز کی طرف ہمیشہ سے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، 5 وقتہ نماز کی توفیق دے، تہجد گزار بنائے، آمین ثم آمین۔ تو اسی کے ساتھ یہ سٹوری ختم ہوتی ہے۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے اور اس ناول کو بھی اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کرے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔